الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سورہ آل عمران تیسری سورت، اس کی آیت نمبر ہے 28۔ اللہ پاک نے فرمایا، 27 نمبر آیت تک پہلے بیان ہو چکا ہے، اب 28 نمبر آیت ہے اس کی سورہ آل عمران کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ ہاں، اگر تم ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ترتیب سے بات چلی آ رہی تھی، لیکن پھر یہ جڑاں والے کا واقعہ ہو گیا ایک جمعہ اس میں، اور دوسرا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم ان کی وفات کا ٹائم وہ دن آ گیا، تو اس میں 2 جمعے آگے پھر ترتیب سے بیان نہیں ہو سکا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سورہ آل عمران کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، صرف مسلمانوں کو اپنا دوست بناؤ۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جو اللہ پاک کا فرمان ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی شرح۔ یہ ہے سورہ نساء، چوتھی سورت، 139 نمبر آیت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے جو مسلمانوں کے مقابل میں کافروں کو دوست بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں؟ یعنی آدمی کسی کافر کو اسی لیے دوست بناتا ہے کہ وہ میری عزت میں اضافہ ہو اس کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کہ تم جو مسلمانوں کے مقابلہ میں کافروں کو دوست بنائے ہوئے ہو، جو اس ماحول کی بات ہے، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، تو کیا تم ان کے ہاں عزت اور رسوخ چاہتے ہو؟ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، یعنی عزت ساری کا مالک صرف اللہ پاک ہے۔ اگر اللہ کے بن کے رہو گے تو اللہ تمہیں عزت بھی عطا فرما دے گا۔ پھر سورہ نساء 144 اور 145 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، مسلمانوں کے مقابل میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم یہ چاہتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر حجت قائم ہو جائے کہ تم بھائی اچھے آدمی نہیں ہو؟ کیا یہ سننا چاہتے ہو اللہ سے؟ اور منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔ فرمایا کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے منافق شمار کیا ہے، اور فرمایا کہ منافقوں کو سب سے سخت عذاب ہوگا۔ سورہ نساء 144 اور 145 نمبر آیت۔ اس کے بعد سورہ المائدہ 51 نمبر آیت ہے اس کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یعنی جو آدمی کافروں کے ساتھ دلی محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد سورہ ہے مائدہ، پہلے 51 نمبر آیت ہے، 55 نمبر آیت ہے اس کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، تمہارے دوست تو صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں
جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ ہیں تمہارے اصل میں دوست۔ اس کے بعد یہ سورہ ہے انفال، 72 اور 73 نمبر آیت ہے اس کی۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، یعنی انصار، یعنی مہاجرین اور انصار، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی جو مومنین ہیں صرف وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہ کی، یعنی وہ مسلمانوں کے علاقہ میں رہنا ہی پسند نہیں کیا انہوں نے، تمہارا ان سے دوستی کا کوئی رشتہ نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ یعنی اس دور میں معیار یہ تھا کہ جو ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اسی کو مسلمان اسی کے ذمہ دار تھے، جو مکے میں رہ گئے یا دوسرے علاقوں میں رہ گئے ہجرت کے بعد وہ مدینہ نہیں آئے، ان کے مسلمان ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ سورہ توبہ اس کی 23 نمبر آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ ان لوگوں کے بارے میں بیان ہے جن کے ماں باپ کافر تھے، جن کے بھائی بہن کافر تھے اور خود وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو ترجیح دیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں دوست بنائے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ پھر اسی سورہ توبہ کی 71 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں، یہ بلائی ان کی خوبی کیا ہے، یہ بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ اوصاف ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کے۔ پھر سورہ ہے 45 نمبر، اس کی 19 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے یعنی کفار یہ ایک دوسرے کے مددگار۔ آپ رسول کریم نے اس بات کو حدیث میں ایسے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کسی قسم کا کفر ہو وہ ایک امت ہے، مسلمان ایک امت ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کہ دہریے، ہندو، یہودی، عیسائی، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ایک جان ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اتحادی افواج آپ دیکھ لیں تو اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اب ان کے معاشرے کا نقصان کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں کے ملک میں 1 سال سے زیادہ رہنا منع ہے۔ حضور علیہ السلام نے کافروں کے ملک میں 1 سال سے زیادہ رہنا منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 2244، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، جلد نمبر 5، صفحہ ہے 293 تا 300، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے طبرانی کبیر کی حدیث نمبر 5636 کے حوالہ سے یہ ساری بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں کے ملک میں 1 سال سے زیادہ رہ کر رہنا منع ہے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جتنے لوگ وہاں پر جا کے رہ رہے ہیں کوئی مانے نہ مانے ان کی تیسری پشت عیسائی ہو رہی ہے، سیدھی بات، ان کی تیسری پشت عیسائی ہو رہی ہے۔ یہ جو بورس جانسن وزیر اعظم تھا برطانیہ کا ابھی پچھلے سال ہی، اس کا دادا مسلمان تھا، ترکی کا مسلمان تھا، وہ اس نے 2 شادیاں کی تھی، ایک ترکی میں، اس کی اولاد بھی برطانیہ میں ہے، وہ ابھی مسلمان ہے، دوسری اس نے سٹیزن شپ لینے کے لیے، وہاں کی رہائش لینے کے لیے اس نے وہ وہاں کی عیسائی عورت سے کی، اس کی اولاد ساری عیسائی ہے، اور یہ بورس جانسن اس کا ترکی مسلمان کا پوتا ہے۔ تو اللہ حضور نے کیا فرمایا کہ کافروں کے ملک میں 1 سال سے زیادہ جا کر رہنا منع۔ اب یہ کہ کافروں کو دوست تو نہیں بنانا، اب ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا، مسلمان ملکوں میں ہوتے تو ہیں وہ، اس کے بارے میں قرآن مجید نے ہدایت یہ دی ہے۔ سورہ یونس ہے 10 نمبر سورت کی 90 نمبر آیت ہے کہ کسی شخص کو جبراً مسلمان نہیں بنا سکتے، اس کو بات سمجھائیں گے، اس کی مرضی مان لے، مرضی اس کی نہیں مانے، لیکن ہم اس کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے۔ اگر اس کو زبردستی مسلمان کیا تو وہ منافق بن جائے گا، وہ دل سے قبول نہیں کیا۔ پھر یہ کہ سب سے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو،
सबसे अदल व इंसाफ और अच्छे अखलाक से पेश आना ज़रूरी है। मज़लूम चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान हो, जिस पर जुल्म हुआ है उसकी फरियाद खुदा ताला तक फ़ौरन पहुँच जाती है। ये मुस्नद अहमद है, उसकी हदीस नंबर है 23,536, जिल्द नंबर है 5 सफ़ा 411। अब मुसलमानों के गैर मुसलमानों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी किस्में कितनी हैं? उनकी किस्में हैं 3। एक है मवालात, दूसरी है मवासात और तीसरी है मदारात। अब इनकी तीनों की अलग अलग तशरीह मैं करूँगा, तो आपने इसको जहन में रखना है कि इस्लाम एक प्रैक्टिकल काबिल अमल मज़हब है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हवा में शेख चिली की बातें बताता है कि जो काबिल अमल ना हो। बिल्कुल काबिल अमल बात अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है। जैसे कुरान मजीद ने शुरू में बता दिया कि इनको दोस्त नहीं बनाना पड़ा, उससे मुराद क्या है, बाकी इनके साथ सलूक क्या करना है, वो सारा कुछ आ रहा है। पहला ताल्लुक़ है मवालात, दिली मोहब्बत, वली बनाना, उसको दोस्त बनाना। ये सिर्फ मुसलमानों से जायज़ है, कुफ़ार से मना। जैसा कि जितनी आयात मैंने पढ़ी हैं उनसे वाज़ेह होता है कि जो दिली मोहब्बत है वो सिर्फ मोमिनों से जायज़ है, काफिरों से दिली मोहब्बत जायज़ है। अगर आप उनसे दिली मोहब्बत करेंगे तो हो सकता है उस मोहब्बत के नतीजे में आप उनका दीन ही इख्तियार कर लें। दूसरा ताल्लुक़ है मवासात, हमदर्दी। इसका हवाला है सूरा मुम्तहना, 60 नंबर सूरत है, 8 और 9 नंबर आयत है उसकी, कि जिन लोगों ने मुसलमानों से जंग नहीं की, ना वो इस वक्त बरसरे जंग हैं, जो मुसलमानों से जंग नहीं करते, ना मुसलमानों को तंग करते हैं, ये उनके बारे में है। उनके साथ हमदर्दी का ताल्लुक़, खैर खाही का ताल्लुक़ और उनको किसी बात में फ़ायदा पहुँचाने का ताल्लुक़ ये रख सकते हैं। उसकी एक मिसाल ये नेपाल है। नेपाल, भूटान, ये गैर मुस्लिमों के मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं की, ना वो हाँ में होते हैं ना हमारी ना में होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम हमदर्दी का ताल्लुक़, अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं, लेकिन दिली दोस्ती सिर्फ मुसलमानों से हो। अगर हम उनसे ऐसे उनको कभी फ़ायदा पहुँचाएँ, उनके साथ सही तरीके से बात करें, तो हो सकता है वो इस्लाम के करीब आ जाए। तीसरा ताल्लुक़ है मदारात। इससे मुराद है अच्छा अखलाक और अदब व एहतराम। ये उन तमाम लोगों के साथ जायज़ है, उन तमाम गैर मुसलमानों के साथ जायज़ है जो मुसलमानों से यही तरीक़ा रखें, यही सलूक करें, यही रवैया रखें। अगर वो मुसलमानों के साथ अदब व एहतराम से पेश आते हैं तो हम भी उनके साथ शरीफाना तरीके से पेश आएंगे। लेकिन जो कुरान पर हमले करते हैं, इस्लाम पर हमले करते हैं, रसूलुल्लाह पर हमले करते हैं या खुदा ताला का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग इस सलूक के मुस्तहिक नहीं। और अगर कोई मेहमान हो आपके पास गैर मुस्लिम या उस्ताद हो आपका, तो उसके साथ आप अदब व एहतराम और अखलाक से पेश आएँ। ऐसा करने से वो इस्लाम के करीब आने का उनका इम्कान है, और ऐसा करते वक्त जहन में दावत का पहलू जहन में रखें। अब जो ज़िम्मी है, जो मुसलमानों के मुल्क में गैर मुस्लिम रहता है, जिसने उस मुल्क की शहरियत अप्लाई की या बाई बर्थ उसको हासिल है और हुकूमत ने भी मान ली कि ये हमारे मुल्क का शहरी है, उसको कहते हैं ज़िम्मी, जिसका ज़िम्मा अल्लाह और उसके रसूल ने लिया। तो उसकी जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत ये मुसलमानों का फ़र्ज़ है। अगर किसी ने किसी ज़िम्मी पर जुल्म किया, यानी खामखा उसकी जान, माल या इज़्ज़त का नुकसान किया, तो हुज़ूर अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ख़ुद अल्लाह ताला उस आदमी के ख़िलाफ़ मुद्दई होगा। लिहाजा जो आदमी मुसलमानों के मुल्कों में गैर मुस्लिम रहते हैं, अगर वो आराम से रहें तो उनकी जान, माल, इज़्ज़त को नुकसान नहीं पहुँचाना, वरना अल्लाह ताला उस आदमी को सख्त अज़ाब देगा। गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक, इसकी इजाज़त है। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता है तो आप उसके साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करें ताकि वो इस्लाम के करीब आएँ। बहुत ज़्यादा लोग इस्लाम के अखलाक देख कर ही मुसलमान हुए थे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
جب بھی سالن ان کے گھر میں بنتا تو وہ گھر والوں کو کہتے کہ شوربہ زیادہ رکھنا اور اس میں سے جو ہمارا غیر مسلم پڑوسی ہے اس کو ضرور بھیجنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث فقیہ، بہت بڑے بزرگ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ کو کسی نے بتایا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ وہ یہودی اپنا مکان بیچ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کتنے کا وہ بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا جی اس نے 3000 مانگا ہے، 3000 دینار یا درہم، جو بھی اس دور کی کرنسی تھی۔ تو جس کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا، سودا کر رہا تھا، اس نے کہا بھی آپ کسی سے بھی ریٹ لگوا لیں، یہ 2000 سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل تم نے صحیح کہا۔ یہودی نے کہا کہ 2000 اس کی قیمت ہے اور 1000 میں مانگ رہا ہوں عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کے، کہ یہ اتنا اچھا پڑوسی ہے کہ اس جیسا پڑوسی ہمیں نہیں ملے گا۔ میں صرف غریبی کی وجہ سے بیچ رہا ہوں مکان، ورنہ میں اس جیسا پڑوس چھوڑ کے جانے کو میرا دل نہیں کرتا۔ تو جب عبداللہ ابن مبارک کو پتہ چلا تو وہ اس کے گھر گئے، اس کو 3000 دینار دیا یا جو بھی اس کی قیمت تھی اس کو دی، اور اس سے کہا بھائی چھوڑ کے نہیں جانا تم، اور جب بھی ضرورت ہو مجھے بتانا۔ تو جو پڑوسی ہے آپ کا غیر مسلم، اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کر سکتے ہیں، یہ کرنا ہے تاکہ وہ اسلامی اخلاق سے متاثر ہو۔ پھر یہ کہ جب دینی فائدہ مد نظر ہو کہ اگر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو اس سے یہ ہمارے دین کو بھی فائدہ ہوگا، یہ شخص بھی مسلمان ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ باعث ہر آدمی مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز رہے، تو اس لیے سے بھی آپ ان کو تحفے تحائف بھیج سکتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مؤلفۃ القلوب کی مد رکھی تھی، اس میں یہ تھا کہ جو سرحدوں پر 9 مسلم سردار تھے، غیر مسلم سردار تھے سرحدوں پر، ان کو آپ کئی اونٹ بھیجا کرتے تھے، ان کو تحفے بھیجا کرتے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف مخالفوں کے ساتھی نہ بنیں، اور جو 9 مسلم ہیں وہ دین میں پکے ہو جائیں۔ 100 اونٹ تو دیا تھا ابو سفیان کو جنگ حنین کے بعد۔ پھر یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کی دعوت کرے تو اسے قبول کرنا چاہیے، جیسے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت کی دعوت قبول کی۔ اب یہ اس کی خباثت تھی کہ اس نے پوچھا مسلمانوں سے کہ آپ کے رسول کون سا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی دستی کا، بکرے کی جو دستی ہوتی ہے اگلی دونوں ٹانگیں، اس کا گوشت زیادہ پسند کیا۔ تو اس نے وہی پکایا اور اس میں زہر ملایا تھا، اور اسی زہر سے ایک صحابی تو جنہوں نے لقمہ کھا لیا تھا وہ تو فوراً ہی شہید ہو گئے تھے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر یہ بعد تک اس کا اثر محسوس کرتے رہے، اور حضور علیہ السلام اسی زہر کے اثر سے شہید ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے فوراً تھوک دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہا اور آہستہ آہستہ وہ اثر کرتا رہا۔ تو غیر مسلم اگر دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا، لیکن یہ عام آدمی کے لیے بڑی رسکی ہے۔ جس آدمی کو دین کا پتہ ہو، دین کی سمجھ ہو، کیونکہ وہ دعوت کرتے ہیں اور وہاں پر ایک فیلر چھوڑتے ہیں، ایک شوشہ چھوڑنا ہے انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں حق کی تلاش ہے، اور آپ کو ایسا چکر میں ڈالنا ہے کہ آپ جناب اپنے دین سے ہی پھر جائیں۔ لہذا دعوت قبول کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو اپنے دین میں کو واقفیت حاصل ہے، تاکہ اگر وہ کوئی شوشہ چھوڑیں تو ان کا جواب دیا جا سکے۔ یہ خاص طور پر یہ قادیانی حضرات یہ بہت یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو بڑے پیار محبت سے بلائیں گے، اور وہاں پر آپ سے صرف اتنا پوچھیں گے کہ کیا مسیح نے آنا تھا، تو یہاں سے بات چلا کے کہ مسیح تو فوت ہو چکے ہیں، آنا بھی ہے کسی نے کہ یہ مرزا قادیانی جو ہے یہی مسیح ہے، تو عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یا ان کا ایک اور طریقہ واردات ہے، یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا۔ راول پنڈی میں MBA جب میں کر رہا تھا وہاں پر، تو راول پنڈی ایک گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، تو وہاں پر ایک آدمی تھا جماعت اسلامی کا، اس نے مجھے کہا کہ یار یہ نا میرے پاس مریض آتے ہیں اور یہ قادیانی عورتیں آئی تھیں دوائی لینے، انہوں نے کہا جی ہمارے مرزا صاحب کے بارے میں آپ نے غلط پھیلایا ہوا کہ وہ گالیاں دیتے تھے، کوئی ایک گالی ان کی ثابت کر دو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔
تو کہتا ہے میرے پاس تو ان کی کتابیں نہیں، تو آپ اپنے استاد محترم سے پوچھ کے آنا یار کوئی حوالہ اس کا۔ میں نے مولانا کو آ کے بتایا جب میں چھٹی پر آیا، مولانا کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اسی بہانے یہ ہماری کتابیں پڑھیں گے گالیاں ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد سے متاثر ہو جائیں گے۔ تو جس نے بھی دعوت قبول کرنی ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے، جس کو کام آتا ہو نا، جس کو موٹر سائیکل چلانا آتا ہو وہی چلائے، دوسرا آدمی چلائے گا تو چوٹ لگ جائے گی۔ تو غیر مسلم کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ غیر مسلم مریض کی عیادت کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خادم لڑکا تھا یہودی، آپ کو پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہے، تو آپ اس کا حال پوچھنے کے لیے گئے، اور پھر اس کے پاس بیٹھ کے آپ نے اس کا حال پوچھا، اس کا باپ بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، شاید نہ بچے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو ایسا کر کلمہ پڑھ لے تاکہ تجھے اللہ جنت دے۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو اب اس کے نصیب اچھے تھے اس بچے کے، تو اس کے باپ نے بھی کہا کہ ابو القاسم جو کہتے ہیں مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی، اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک عیادت کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک آدمی کو دوزخ سے بچا لیا۔ تو کوئی مریض ہو غیر مسلم اور آپ کا اس سے تعلق ہو تو آپ اس کا پتہ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر کوشش یہ کریں کہ اس کو مائل کریں دین اسلام کی طرف۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، انہوں نے جتنا اپنا چورن بیچا ہے وہ ہسپتالوں کے ذریعے بیچا ہے اور تعلیمی اداروں کے ذریعے بیچا ہے، یہ آپ کے بھی سامنے ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم محتاج ہو تو آپ اس کی مالی امداد کر سکتے ہیں، یعنی فرض صدقہ نہیں دے سکتے اس کو، فرض صدقے سے مراد ہے زکوٰۃ، جو فرض ہے وہ نہیں دے سکتے، جو نفلی صدقات ہیں خیرات ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور اس کی آپ ضرورت مند کی محتاج کی مالی امداد آپ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ غیر مسلم اگر آپ کے پاس قیدی ہو کر آئے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، جیسا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حضور نے حسن سلوک کیا، اور ان کو کہا کہ اگر تم اتنا فدیہ دے دو تب بھی تم آزاد ہو، ورنہ اس دور میں قیدیوں کو آزاد کرنے کا رواج نہیں تھا، وہاں پر کون سا جنیوا کنونشن تھا۔ تو یہ بہت بڑی رائے تھی اس دور میں۔ اگر آپ ہسٹری کو ذہن میں رکھ کر، اس دور کے پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اس کام کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کتنے بڑے رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ جس دور میں قیدیوں کو شوقیہ قتل کیا جاتا تھا، اٹلی میں قیدیوں کو شیروں کے سامنے ڈال کے تو تماشا دیکھا جاتا تھا۔ یہ جو اسٹیڈیم ہے نا ہمارے بنے ہوئے، یہ وہاں پر اصل میں وہ جو غلام ہوتے تھے، جو قیدی ہوتے تھے، ان کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کے تو بادشاہ لوگ تماشا دیکھتے تھے ٹکٹ لے کے۔ اس دور میں رسول اللہ نے یہ کہا کہ تم پیسے دے دو آزاد ہو جاؤ۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، تب بھی آزاد۔ تو یہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر یہ کہ ان کو بھوکا نہیں رکھا آپ نے، اور آپ نے ان کو اسی طرح سمامہ بن اسال تھے، شاید سردار تھے قبیلے کے، گرفتار ہو کے آئے، تو اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب ان کو بہت کس کے باندھا ہوا تھا، تو اس کے مطلب بازوؤں کو بہت زیادہ تکلیف تھی، تو اس نے کہا جب رسول کریم مسجد میں آئے، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ساتھی سے کہا میرے بازو تھوڑے سے ڈھیلے کر دے۔ تو اب اس کو یہ تسلی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے تو میرا بدلہ صرف قتل ہے اور کچھ نہیں۔ تو آپ نے صحابی سے کہا جو بھی وہاں پر تھے کہ اس کو کھول دو۔ جب کھولا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ اب سے 1 منٹ پہلے تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ سے نفرت کرتا تھا، پوری دنیا مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ آپ سے تھی، اور اب جو میرے ساتھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ جو حسن سلوک ہے کسی کے ساتھ بھی ہو موقع سے، مطلب ان ٹائم جو ہوتی ہے نا بات، ویلے دی گل تے کہ ویلے دی ٹکرا، تو آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، وہ مسلمان ہوا، پھر اس کا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ غیر مسلم کو دعا دینا،
اگر کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرتا ہے تو آپ اس کو دعا دے سکتے ہیں. جیسے ایک یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خدمت کی، اس نے کوئی کام کیا آپ کا، تو آپ نے اس کو دعا دی کہ اللہ تجھے ہمیشہ خوبصورت رکھے. تو اس کے مرد دم تک بال کالے ہی رہے تھے، اس کے سفید نہیں آئے تھے، مگر وہ خوبصورت ہی رہا مرد دم تک. تو غیر مسلم کو آپ دعا دے سکتے ہیں. پھر یہ کہ غیر مسلم جو ہے اگر کوئی ایسا موقع ہے، جیسے وفد نجران آیا تھا، تو اس کو آپ اب مسجد میں عبادت کی اجازت بھی دے سکتے ہیں. وفد نجران عیسائی آئے تھے، گروپ آیا تھا پورا، اس میں ان کا بشپ بھی تھا، ان کا جنرل بھی تھا، ان کا سیاسی جو لیڈر تھا وہ بھی تھا، تو اس کے ساتھ ساتھی بھی تھے. تو ان کو حضور نے مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا اور ان کو اجازت دی کہ اپنے طریقے پر تم عبادت کرو، اور وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، وہیں پر عبادت کرتے تھے. اسی طرح ایک عیسائی جو ہے پادری، وہ مولانا کو ملنے کے لیے آئے 2-3، تو باہر ہی کھڑے مسجد کے نا، وہ جہال والی مسجد کے باہر ہی، کہتا جی اگر آپ اجازت دیں تو آپ ادھر ہی آگے ہماری بات سن لیں، ہم مسجد میں نہیں آئیں گے. میں بات سن کیوں؟ کہتا جی آپ کی مسجد، آپ مولانا نے کہا کہ میری مسجد مسجد نبی سے بہتر نہیں ہے. میرے رسول نے جب عیسائیوں کے وفد کو کئی دن وہاں پر ٹھہرایا تو میری مسجد اس سے بہتر تو نہیں ہے نا، اندر آؤ بیٹھ کے بات کرو. پھر یہ کہ جنازے کا احترام، اگر غیر مسلم کا جنازہ ہو تو اس کا بھی احترام کرنا ہے. جیسے حضور علیہ السلام راستے میں تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ جا رہا تھا، تو آپ دیکھ کے کھڑے ہو گئے، تو ایک نے کہا یہ یہودی عورت کا جنازہ تھا، اور میں انسان تو ہے. اسی طرح تعزیت کرنا، اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے اور آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو آپ اس سے افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کی ایک مثال کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ مجلس میں درس دیتے تھے، جہاں پر آپ پڑھاتے تھے، تو ایک عیسائی بھی وہاں پر آ کے بیٹھا کرتا تھا. اس کا بھائی فوت ہو گیا تو حضرت کو پتہ چلا، تو آپ نے اس کے لیے جو تعزیت کی وہ یوں کی، اس کے لفظ یہ ہیں کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا کرے جو تمہارے مذہب کے لوگوں کو عطا کرتا ہے. یعنی امام تھے وہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بدلہ دے جو تمہارے مذہب کے لوگوں کو بدلہ دیتا ہے. اور تم کو میں صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. پھر غیر مسلم سے جو وعدہ کیا ہے اس کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اس کی پابندی کرنی، اور اس کو آپ سلام بھی کر سکتے ہیں. غیر مسلم کو سلام بھی کر سکتے ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں. سلام کے بارے میں کلیہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کو بھی آپ سلام کریں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم، اگر وہ سلام کے لائق ہوا تو اس کو مل جائے گا، ورنہ وہ سلام آپ کی طرف واپس آ جائے گا. لہذا پریشان نہیں ہونا، اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے اس کا جواب دیں. اب اس ساری گفتگو جتنی میں نے کی ہے، یہ 16 پوائنٹ ہیں اس کے غیر مسلموں سے تعلقات کے. میں نے تقریباً 11 آیات اور 16 نکات کی مدد سے یہ بات واضح کی کہ سورہ آل عمران 3 نمبر سورت کی جو 28 نمبر آیت ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس کی یہ تشریح تھی. اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جس نے صرف مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے اصول و ضوابط نہیں طے کیے، بلکہ اس نے غیر مسلموں کے ساتھ اصول و ضوابط وہ بھی طے کیے. اور یہ واحد دین ہے جس کو لوگ مذہب کہتے ہیں، ریلیجنس، ان میں سے یہ واحد ریلیجن ہے جس نے انٹرنیشنل لا بھی متعارف کرایا اور خود رسول کریم نے متعارف کرایا اور قرآن مجید میں. تو یہ اس دین کے کامل ہونے کا ثبوت ہے. لہٰذا اس دین کی قدر کریں. کسی قسم کا جو پراپیگنڈا ہے اس سے آپ نے متاثر نہیں ہونا. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین ہے. صرف یہ کہ جتنا پراپیگنڈا وہ یہ کہ وہ اپنا نور کھو بیٹھے ہیں، وہ آپ کے پاس جو نور ہے اس کو بھی بجھانے کی کوشش میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں قائم و دائم رکھے، اس میں استقامت عطا فرمائے، اچھے کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اور پوری امت کو قیامت والے دن اپنے فضل اور کرم سے رسول اللہ کے قدموں میں جمع کر دے. وما لنا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ